الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ جس دہج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دہج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام، منصفین اعظام، مہمانان گرامی اور ہم مکتب ہم مشن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کی توجہ آج سے 14 سال قبل اسی دارالخلافہ میں ہونے والے ایک دردناک سانحے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، ایک ایسے سانحے کی طرف جس میں ظلم و ستم کا وہ دور چلا کہ شاہد انسانی تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے، جس میں ظلم و ستم کی وہ تاریخ رقم کی گئی کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کا ظلم بھی کم نظر آنے لگا، جس میں ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھائے گئے کہ امریکہ باوجود عالمی دہشت گرد ہونے کے برما و شام میں وہ ظلم نہ ڈھا سکا۔ میں آپ کی سوچ و فکر کو ایک ایسے سانحے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو انسانی تاریخ پر بالعموم اور پاکستانی تاریخ پر بالخصوص ہمیشہ ایک بدنما دبے کی شکل میں دکھائی دے گا۔ میری مراد وہ کربناک اور دردناک واقعہ ہے کہ جس میں اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہلانے والی قوت نے نہتی طالبات پر صرف اس وجہ سے بم برسائے کہ وہ ایسی زمین میں اسلامی نظام کی بات کرتی تھی جو بنی ہی اسلام کے نام پر تھی۔ جس سانحے میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائے بلند کرنے والی فرشتہ صفت طالبات پر صرف اس وجہ سے گولیوں کی بارش برسائی گئی کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہتی تھی، جس سانحے میں معصوم طالبات کو صرف اس وجہ سے کھانا تک نہ دیا گیا کہ وہ ملک پاکستان سے فحاشی کے اڈے ختم کرنا چاہتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ صدائے حق بلند کرتی تھی، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے اور گھاس کھانے پر مجبور ہوئی، پیاس مٹانے کے لیے بارش کا پانی تک پیتی رہی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 10 جولائی 2007 کو ملک کے مقتدر ترین علماء کرام کو دھوکہ دے کر 100% کامیاب مذاکرات کو سپرتاز کر کے پیسیو ٹینکوں توپوں اعصاب شکن زہریلی گیس کے مرغولوں سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی فوج سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں، اپنے ہی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والی مسلمان بہنوں کے خلاف اس قدر اندوناک اور ظالمانہ حملے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب صدر، لاشیں گرتی رہی، قلم شعلے اگلتے رہے، لال مسجد جلتی رہی، گولیاں چلتی رہی، پھر بم برسنے لگے، سب کچھ بسم ہو گیا، وکٹری کے نشان بنائے گئے، معصوم جانوں کے اندر سیسا تک پیوست کر دیا گیا اور غلاموں کو آقاؤں کی جانب سے مبارک بادوں کے پیغام موصول ہوئے، درازی اقتدار کی نوید سنائی گئی۔ جناب صدر، در و دیوار گنگ ہوتے ہیں، اگر وہ بول پاتے، اگر وہ زبان رکھتے تو لال مسجد اور جامع حفصہ کی چھلنی دیواریں ایسی کہانیاں سناتی، لال مسجد کی زخم خوردہ چھتیں، لال مسجد کے جلے ہوئے دروازے، پگھلے ہوئے دریچے ایسی کہانیاں سناتے کہ پتھروں کے سینے بھی شک ہو جاتے۔ اب کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہاں حملے کے وقت کتنی معصوم جانیں موجود تھی، کتنے معصوم لوگوں کے پیٹوں میں کہ کتنے عرصے تک روٹی کا ایک نوالا پانی کا ایک قطرہ تک نہیں گیا تھا۔ یہ سب تو لال مسجد اور جامع حفصہ کی چھلنی دیواریں، زخم خوردہ چھتیں ہی بتا سکتی تھی، لیکن افسوس کہ وہ بول نہیں سکتی۔ گرامی قدر، مسجد سے متصل گندے نالے میں ڈھیر کر دے جانے والی باقیات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ظلم و شقاوت جب ایک خاص انتہا کو پہنچتی ہے تو نہ صرف دل پتھر کے ہو جاتے بلکہ فہم و فراست پر بھی پانی پڑ جاتا ہے۔ طاقت کی نفسیات ریاستی اور حکومتی اہلکاروں کو اس احساس سے بھی محروم کر دیتی ہیں کہ تہذیب بھی کچھ قرینے رکھتی ہے۔ عالی قدر، مسجد سے متصل گندے نالے میں ڈھیر کر دی جانے والی باقیات میں قرآن کریم کے آجل اوراق، احادیث نبوی کی پھٹی کتابیں، طالبات کی کاپیاں، پنسلیں،
امتحانی پرچے، رحل، گتے اور ان کے لواحقین کو لکھے جانے والے جہاں خطوط موجود تھے، اور ذرا دل تھام کے سننا کہ اس انبار میں شہداء کی کٹی ہوئی انگلیاں، اس انبار میں ان کے خون سے لتھڑے ہوئے کپڑے، اس انبار میں ان کی کھوپڑیوں کے خول، اس انبار میں جسم کے مختلف اعضاء بکھرے ہوئے تھے، جو جہاں تو ایک طرف یہ اعلان کر رہے تھے کہ ان کے اوپر کس قسم کی ظلم اور بربریت کا انبار لٹایا گیا ہے، تو دوسری طرف یہ اعلان کر رہے تھے کہ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود لکھیں گے کہانی اس افسانے کی۔ جناب صدر، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام کی بات کرتی تھی، اگر ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ملک پاکستان کے اندر مساجد اور مدارس کے تحفظ چاہتی تھی، اگر ان کا جرم یہ تھا کہ وہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتی تھی، تو واضح رہے کہ میں بھی اور میرے تمام طلباء بھائی بھی ملک پاکستان کے اندر سے فحاشی کے اڈے ختم کرنے کے لیے ہر آخری وقت تک کوشش کریں گے، اور ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام لانے کی پوری کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے، اور ان کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن ہم ضرور دیکھیں گے کہ ملک پاکستان کے اندر خلافت راشدہ کا قیام ہوگا اور اسلامی نظام ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔